ناظرین، امریکہ میں ایک مرد دوسرے مرد کے سپرم سے حاملہ ہو گیا۔ اس حاملہ مرد نے 3 بچوں کو جنم دیا۔ مگر کیسے؟ کیا کوئی مرد بھی حاملہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ قیامت کی نشانی ہے؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ مغرب میں ہم جنس پرستی کی بڑھتی غیر اخلاقی روش کے بعد ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ حضرت انسان دنگ رہ جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب سائنس کی ترقی بھی دجالی فتنوں کو جنم دے رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ مرد بھی حاملہ ہوں گے؟ یقیناً آپ یہ سب کچھ سن کر حیران ہو رہے ہوں گے، مگر ان قریب یہ سب کچھ ممکن ہونے جا رہا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور جدید میڈیکل سائنس کے باعث مردوں میں رحم کا ٹرانسپلانٹ ممکن ہو چکا ہے، اور اب سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مردوں کے جسم میں بچے دانی ٹرانسپلانٹ کی جا سکتی ہے، جس کے بعد وہ حاملہ ہو سکیں گے اور بچے کو جنم دے سکیں گے۔ اس انکشاف کے بعد مغربی ممالک میں جنس تبدیل کر کے مرد عورتیں تو بن ہی رہے تھے، اب وہ مائیں بھی بن سکیں گے۔ امریکن سوسائٹی برائے تولیدی ادویات ڈاکٹر ریچرڈ پولسن اس حوالے سے کہتے ہیں کہ سائنس میں ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ مرد حاملہ نہیں ہو سکتے۔ مردوں کا جسم بھی حمل کو سپورٹ کرتا ہے، اور اگر ان کے جسم میں رحم ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے تو ان کا حاملہ ہونا اور خواتین کی طرح بچوں کو جنم دینا قطعی طور پر ممکن ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جو خواتین نشو و نما کے بگاڑ کے باعث رحم کے بغیر پیدا ہوئی تھیں وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھیں، لیکن اب ان میں رحم ٹرانسپلانٹ ممکن ہو چکا ہے اور وہ مائیں بن رہی ہیں۔ اس طرح جو پیدائشی طور پر مرد پیدا ہوا اور اس مرد نے سرجری کے ذریعے اپنی جنس تبدیل کروائی، تو اس مرد کے جسم میں بھی رحم ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد وہ حاملہ ہو سکے گا۔ ماہرین کے مطابق اس میں کچھ اضافی چیلنجز کا سامنا ہوگا، لیکن بظاہر اس میں کوئی مشکل نظر نہیں آتی۔ یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مستقبل قریب میں مرد بھی بچے پیدا کریں گے۔ ناظرین، اس حوالے سے ایک اہم واقعہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ جس سے ایک مرد نے 3 بچوں کو جنم دیا۔ یہ مرد دراصل 30 سال کی کیسی سلوان نامی خاتون ہوا کرتی تھی۔ اس نے شادی بھی کی اور بطور خاتون ایک بچے کو جنم دیا، پھر اس نے اپنی جنس تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ امریکی شہری کیسی سلوان نے اپنے جسم میں مردانہ جنسی ہارمون ٹیسٹوسٹرون ڈلوانا شروع کر دیے اور سرجری کے ذریعے اپنی چھاتی کٹوا ڈالی۔ تاہم اس نے اپنے جنسی اعضاء برقرار رکھے۔ ٹیسٹوسٹرون جسم میں آنے سے اس کے چہرے اور جسم پر مردوں کی طرح بال آ گئے۔ اب یہ پوری طرح ایک مرد نظر آنے لگی، اور اب یہ ایک مرد نظر آتی ہے، اور اس نے ایک گرل فرینڈ بھی بنا رکھی ہے جو کہ دراصل ایک ہم جنس پرست لڑکا ہے۔ 1.5 سال قبل صحت کی خرابی کی وجہ سے سلوان نے کچھ عرصے کے لیے ٹیسٹوسٹرون لینے بند کر دیے، جس سے اس میں پھر سے زنانہ خواص حاوی ہو گئے، اور وہ اپنے اس لڑکا نما گرل فرینڈ کے ساتھ حاملہ ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے ایک صحت مند بچے کو جنم دے دیا۔ کیسی کا کہنا ہے کہ اگرچہ بہت سے لوگوں نے میرے مرد ہو کر بچہ پیدا کرنے کے عمل کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن میں لوگوں سے زیادہ رابطہ نہیں رکھتا، اور میں اور میری گرل فرینڈ دونوں نے اپنی جنس تبدیل کروائی ہے، اور ہم اپنے بچے کو بھی اپنی جنس کا خود تعین کرنے کا حق دیں گے۔ ناظرین، دوسری جانب عالمی سطح پر تہذیب و تمدن کے دعوے دار کئی غیر مسلم ممالک میں اللہ تعالیٰ کے نظام سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے معاشرے میں لواطت یعنی ہم جنس پرستی کو قانوناً جائز قرار دے رکھا ہے، بلکہ کئی مسلم ممالک میں بھی یہ وبا پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جن ملکوں میں اسے قانوناً اگرچہ جائز قرار نہیں دیا گیا، وہاں بھی تقریباً ہر گاؤں اور شہر میں بہت سے لوگ اس غیر فطری عادات اور حرام کاری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اس حرام کاری کو قانوناً جائز قرار دینے والے ملکوں میں اخلاقی اور خاندانی نظام کی تباہی کا یہ حال ہے کہ وہاں پر لوگوں میں شرم اور حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، اور لوگ سرے عام اس حرام کاری میں مصروف ہو گئے ہیں، اور ان میں خاندانی نظام تو تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ مردوں کی مردوں اور عورتوں کی عورتوں سے باہم لذت آشنائی کے باعث ان ملکوں میں نسل انسانی تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور آبادی کی شرح خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے۔ شہوت پرست لوگ بچے جننے اور ان کی تربیت کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ یہ لواطت اور ہم جنس پرستی کا عمومی نقصان ہے۔ لواطت اور ہم جنس پرستی کا عادی انسان انتہائی خطرناک پھوڑے پھنسیوں جیسی امراض کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایڈز کا سب سے بڑا سبب بھی یہی بیماری ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایڈز دور حاضر کا ایک ناقابل علاج مرض ہے جو کہ بے قید جنسی اختلاط کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ مغرب میں فحاشی و عریانی کے نتیجے میں یہ مرض بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مغرب میں کروڑوں افراد اس مہلک مرض میں مبتلا ہیں، اور آئے دن اس مرض کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک لاکھوں افراد اس مرض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں، اور جو زندہ ہیں وہ انتہائی کرب کی زندگی گزار رہے ہیں۔
میڈیکل سائنس اور طب کے دیگر شعبوں میں تمام تر ترقی کے باوجود ابھی تک اس مرض کا کوئی مؤثر علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ یہ سب کچھ اسی حرام کاری کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے اسلام کی تو اسلامی معاشرے کو ایسی گندی، خبیث اور گھناؤنی عادات سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جرم کے مرتکب کے لیے سخت سزا تجویز فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم میں سے جو کوئی بھی بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں سزا دینے سے گریز کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ ابو مسلم اصفہانی نے ان آیات کو ہم جنس پرستی سے متعلق قرار دیا ہے۔ ان کی رائے کے مطابق اس آیت میں لواطت کی سزا بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو قوم لوط جیسا عمل کرتے پاؤ تو دونوں کو قتل کر ڈالو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض سابقہ امتوں کو ان کے کفر و شرک اور فسق و فجور کے سبب ہلاک و برباد کر دینے کا تذکرہ متعدد مقامات پر کیا ہے، تاکہ لوگ اس سے درس عبرت حاصل کریں اور ان قوموں کے کفر اور ناشکری اور معصیت سے بچ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب و عطاب سے محفوظ رہیں۔ انہی امتوں میں سے ایک نہایت بدبخت و شرپسند قوم حضرت لوط علیہ السلام کی بھی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، فحش منکرات، بے حیائی اور ہم جنس پرستی کے سبب اللہ تعالیٰ کے سخت ترین عذاب کی حقدار ٹھہری۔ کئی سال تک حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا اور ان کو فسق و فجور، بے حیائی اور منکرات سے دور رہنے کی تلقین فرمائی۔ وہ نہایت ہی بدبخت، بے حیا اور ظرف سے عاری قوم تھی۔ یہی وہ پہلی قوم ہے جس نے ہم جنس پرستی کا آغاز کیا اور سر عام اس جرم کا ارتکاب کرتے، جس کی وجہ سے اس قوم پر دردناک عذاب نازل کیا گیا۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو ان سب حرام کاموں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور